अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 मुकम्मल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए, डंडी मारने वालों के लिए बर्बादी ही बर्बादी है, खराबी ही खराबी है। अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, वो जब लोगों से ख़ुद कोई चीज़ नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून, और जब किसी को नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून, क्या ऐसे लोगों को यकीन नहीं है कि वो क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन यानी क़यामत में ज़िंदा किए जाएंगे। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन जहान के पालने वाले के सामने खड़े होंगे। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक बदकारों इनकार करने वालों का नाम-ए आमाल सिज्जीन में है। वमा अदराक मा सिज्जीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम सिज्जीन क्या है। किताब मरक़ूम, वो सिज्जीन एक लिखी हुई किताब है, बुरे लोगों के आमाल लिखे हुए हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन हक़ को झुटलाने वालों के लिए बर्बादी ही बर्बादी है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, जो बदले के दिन यानी क़यामत को झुटलाते हैं। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और क़यामत को सिर्फ हद से गुज़रा हुआ गुनहगार ही झुटलाता है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब उस झुटलाने वाले पर हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं बल्कि झुटलाने वालों के बुरे कामों की वजह से उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं बेशक वो झुटलाने वाले लोग क़यामत के दिन अपने रब को देखने से महरूम कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो झुटलाने वाले लोग जहन्नम में जाएंगे। सुम्मा युक़ालु हाज़ा लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर झुटलाने वालों से कहा जाएगा ये वही जहन्नम है जिसको तुम झुटलाया करते थे। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन, हरगिज़ नहीं बेशक नेक लोगों का नाम-ए आमाल इल्लिय्यीन में है। वमा अदराक मा इल्लिय्यून, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम कि इल्लिय्यीन क्या है। किताब मरक़ूम, वो इल्लिय्यीन एक लिखी हुई किताब है, नेक लोगों के आमाल लिखे हुए हैं। यशहदुहुल मुक़र्रबून, जिस किताब की निगरानी करीबी फरिश्ते करते हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। अलल अराइकी यंज़ुरून, तख्तों मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे। तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत वालों के चेहरों से नेमतों की खुशी पहचान लेंगे। युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़तूम, जन्नत वालों को मुहर लगी हुई खालिस असली शराब पिलाई जाएगी। ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, जिस शराब की महर मुश्क खुशबू होगी, और ऐसे नेक काम में आगे बढ़ने वालों को खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और उस शराब में तस्नीम के पानी की मिलावट होगी। ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, वो तस्नीम एक ऐसा पानी का चश्मा है जिससे अल्लाह के नेक बंदे पिएंगे। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, बेशक मुजरिम इनकार करने वाले लोग दुनिया में ईमान वालों पर हंसते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, और जब वो लोग ईमान वालों के पास से गुजरते तो एक दूसरे को आंखें मारकर इशारा करते थे। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, और जब इनकार करने वाले अपने घरों को लौटते तो मज़े लेते हुए लौटते, यानी ईमान वालों का मजाक उड़ाते हुए वापस होते। वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून, और जब ईमान वालों को देखते तो काफिर लोग कहते कि बेशक ये ईमान वाले गुमराह हैं, यानी भटके हुए हैं। वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन, जबकि वो काफिर लोग ईमान वालों पर निगरान ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजे गए थे। फ़ल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून, आज क़यामत के दिन ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे। अलल अराइकी यंज़ुरून, तख्तों मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे। हल सुव्वल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, बेशक आज काफिरों को उनके करतूतों का पूरा पूरा बदला मिल गया। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 मुकम्मल है। मुतफ़्फ़िफ़ीन 83 उतरने के एतबार से तरतीब नंबर 86 है। अल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तौल में कमी करने वाले, आयत नंबर 1 में है। ये मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में 36 आयतें हैं और 1 रुकू है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का शान नुज़ूल, सुनन इब्न माजा किताबुत तिजारत हदीस नंबर 2223
2223۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کانوا من اخبث الناس کیلا فانزل اللہ ویل للمطففین فاحسنوا الکیل بعد ذلك، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہ لوگ ڈنڈی مارنے والوں میں سب سے برے لوگ تھے، لیکن جب یہ صورت اتری اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہو گئے۔ سورہ مطففین کا خلاصہ۔ سورہ مطففین میں شروع میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ لوگوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، اس لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ برے لوگوں کے اعمال نامے سجین میں ہیں، نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ نیک لوگ آرام سے جنت میں ہوں گے، ان لوگوں کو مہربان شراب پلائی جائے گی۔ کافروں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں پر ہنستے تھے، کل قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ ویل للمطففین، جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، پورا لے، جب دینا ہوتا ہے تو کمی کر دیتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ڈنڈی مار دیتے، ہاتھ سٹا دیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔ آج بھی جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا چہرے کی رونق ختم ہو گئی، اللہ نے مال کی برکت چھین لی ہے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے نقصانات ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو وہاں قحط سالی ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی۔ اس لیے آج جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ناپ تول کو صحیح کر لے، اپنا ترازو صحیح کر لے، بارش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، سخت محنت یعنی نوکری نہیں ملے گی۔ نمبر 3، ظالم حاکم کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا، حکمرانوں کا ظلم چلتا رہے گا۔ یہ ناپ تول میں کمی کا نقصان ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ہے۔ ناپ تول میں لوگ کمی کیوں کرتے ہیں؟ بڑے دن سے نہیں ڈرتے، قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 17 کے درمیان ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے؟ یہ برے لوگوں کے جو اعمال نامے ہیں وہ سجین میں ہے۔ سجین قید خانہ، سجن، جیل، یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے جہاں کافروں، منافقوں، مشرکوں کی روحیں جمع ہیں، اعمال نامے وہاں جمع ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3334، 3334، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر دوبارہ گناہ کرنے لگتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے کالاپن۔ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ وَهُوَ الرَّعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو ران سے مراد وہی زنگ ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے چڑھ گیا ہے۔ آیت نمبر 18 سے 28 کے درمیان نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنت ان کے لیے ہے اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور علیین میں ان کی روحیں جمع ہیں اور نام اعمال جمع۔ علیین بلندی پر ہے، علو بلندی پر ہے، یہ آسمان میں ہے یا جنت کے پاس ہے یا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے یا عرش کے پاس ہے، ان کے اعمال جمع ہیں اور وہاں نیک فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ یشہدہ المقربون، آیت نمبر 25 پر غور کیجئے، نیک لوگوں کو مہربند شراب پلائی جائے گی۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، رحیق صاف شفاف، مختوم مہر بند، کوئی کھول نہیں سکتا، وہی کھولیں گے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو ان جیسے نیک کام میں لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھے، غلط کام میں تو بہت آگے، نیک کام میں آگے بڑھیے۔ آیت نمبر 29 سے 36 کے درمیان دیکھیے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور آج بھی وہی ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں دل لگی کرتے ہیں، ایمان والوں کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بات کر کے خوش ہوتے ہیں، یا گھر میں لوٹتے ہیں تو خوشحالی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، ایمان والے ہو جاتے لیکن ناشکرے ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وہ ایمان والوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں مسلمان صحیح نہیں ہے، کہاں ہیں یہ لوگ، سیدھے راستے پر نہیں ہیں، یہی لوگ گمراہ ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، اندھ وشواس والے ہیں، ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، آیت نمبر 33 بغور کی اللہ نے کہا
کہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں؟ کافروں کو کیا ہو گیا؟ وہ مسلمانوں کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال، ان کی حالتوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے یہاں پردہ ہے، عورتوں کو پردے میں رکھا جا رہا ہے، تو فلاں جگہ ایسا تو ویسا، مسلم دیش ایسا تو ویسا۔ کاہے کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اپنا کام کیجئے، اپنا دیکھیے۔ اللہ نے بھیجا ہے نگران بنا کے کہ ایسے جا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا، بولنا، پورا ماحول بناتے ہیں لوگ، بڑی فکر کیے ہوئے مسلمانوں کی، ووٹ بینک ہو گئے ہیں، ان کا نام لیں گے تو دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا نام لینے سے ہر آدمی نام لیتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، کچھ بول دیتا ہے اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، مشہور ہو جاتا ہے۔ بولے مسلمان لوگ کیسے کٹر پنتھی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ بہت سخت ہیں، سر پھرے ہیں۔ اللہ نے کہا نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ وہاں مومن لوگ کافروں پر ہنسیں گے قیامت کے دن۔ کافر لوگ نہیں مانتے قیامت کے دن ہے، اٹھائے جائیں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، آیت نمبر 36 میں کافروں کو ان کے کرتوت کی سزا مل گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔